فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف بھی کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں بھی کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ عزم کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگ دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، آج جس معاشرے میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو رب کائنات نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا، آج ہم اس سے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں۔ آج اس معاشرے میں عدم برداشت، معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور گھروں کے اندر بے سکونی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں۔ ذہنی دباؤ، بے سکونی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بیماریاں انسان کو پھر گھیر لیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت باب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاف کیا، معاف کرنے کا حکم دیا، خود برداشت کیا، برداشت کرنے کا حکم دیا، درگزر کیا اور درگزر کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں رب کائنات فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں درگزر بھی کرنا چاہیے اور معاف بھی کرنا چاہیے۔ لوگوں معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا یہ نہیں تم چاہتے کہ رب کائنات تمہارے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دے؟ کیا تم درگزر کر کے، معاف کر کے، کیا اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے؟ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں معاف فرما دے۔ حالانکہ وہ صدیق اکبر وہ تھے جنہیں زبان نبوت سے کئی دفعہ جنت کی بشارت مل چکی تھی، لیکن یہ ایمان، قرآن کا حکم سنا، قرآن کا فیصلہ سنا، کہا میں اسے بھی معاف کرتا ہوں جس نے میری بیٹی صدیقہ کائنات پہ تہمت لگائی، ابو بکر اسے بھی معاف کرتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات فرما رہے ہیں معاف کرو، درگزر کرو۔ کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی وہ جنت جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت کو رب نے جن لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کے اوصاف اور خوبیاں، ان میں ایک اہم خوبی والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جس جنت میں خالق ارض و سما کا دیدار ہوگا، جس جنت میں تمہاری ہر تمنا، ہر خواہش اللہ پوری کریں گے، جس جنت میں سدا جوانی اور ہمیشہ زندگی ہوگی، جہاں ہر نعمت اور ہر تمنا وہاں پوری ہوگی،
وہ نعمت اللہ نے جن لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے ان کی ایک خوبی یہ ہے والعافین عن الناس، وہ طاقت ہونے کے باوجود، انتقام لینے کی طاقت ہونے کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ کے نبی کوئی بات کریں، آپ کی بات سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن جب اللہ کے نبی قسم اٹھا کے بات کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ کی قسم جو بندہ اللہ کے لیے کسی معاف کر دیتا ہے کسی انسان کو، میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کی عزت میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق دیا، درس دیا، پھر عملی نمونہ کر کے دکھایا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے، کتنے کتنے دن بیت جاتے ہیں، والدین سے ناراض ہیں، سگے بھائی سے ناراض ہیں، بہن سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراضگی چل رہی ہے اور ناقیام چلتی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائی اپنے ہمسائے سے ناراض ہیں، مسلمان سے قطع تعلقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مومنوں کو معاف نہیں کیا، اپنے صحابہ کو معاف نہیں کیا، بلکہ کائنات کے امام نے تو کافروں کو معاف کیا، مشرکوں کو معاف کیا، یہودیوں کو معاف کیا، منافقوں کو معاف کیا۔ میں اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، نہ تو ہمارا منافقوں سے واسطہ ہے، اس طرح کے منافق جو دل کے اندر ہی محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اللہ کے نبی کو سچا نبی دل سے ماننا ہی نہیں۔ آپ اور اہل اسلام کی دشمنی ان کے دلوں میں پروان چڑھتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، لیکن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو بھی معاف کیا۔ طائف کے اندر محمود کبریا، سیرت نگاروں نے جیسا کہ لکھا ہے تقریباً کوئی 10 دن اللہ کے نبی طائف میں گزارتے ہیں۔ ان کافروں کی طرف سے آپ کے اوپر سختی، شدت، ان کا ظالمانہ رویہ کائنات کے امام کو زخمی کیا، لہولہان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نوجوانوں کو لگا دیا۔ کائنات کے امام کے بارے میں سیدہ عائشہ آپ سے خود پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں احد والے دن سے سخت ترین دن کوئی آپ کی زندگی میں آیا ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں عائشہ، جب میں طائف سے پلٹا تھا تو وہ دن میرے اوپر احد والے دن سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ احد میں 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخمی کیا گیا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو طائف سے میں پلٹا تھا وہ دن میرے اوپر یہ احد والے دن سے بھی سخت دن تھا۔ میرے رب نے آسمان سے فرشتہ بھجوایا اور فرشتے نے آ کے آپ کو کہا، اے محبوب، ان شئت ان اطبق علیہم الاخفشین۔ یہ کلمہ پڑھنے والے تو نہیں تھے، یہ تو کافر تھے اور مشرک تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ اور دشمن تھے۔ کائنات کے امام کو اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے، محبوب آپ اجازت دیں ان اطبق علیہم الاخفشین، یہ 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو بستی والوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن برداشت تو دیکھیے، حوصلہ تو دیکھیے، معاف کرنے کا انداز تو دیکھیے۔ کائنات کے امام کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں یہ نہیں مانتے تو نہ ماننے، ان کی نسلوں سے، ان کی پشتوں سے تو اللہ ایسے پیدا کریں گے جو ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے موحد ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے معاف کیا ہے،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہودی مرا، خیبر کے موقع پہ اس کی بہن زینب نامی اس یہودیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا۔ گوشت میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو حصہ تھا دستی بکری کی، اس کے اندر اس نے زہر بھر دیا۔ کائنات کے امام کے سامنے وہ گوشت پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اللہ کی طرف سے یہ خاص رحمت، اس گوشت کے ٹکڑے نے آپ کو خبر دی کہ میرے اندر زہر ہے، زہر بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑ دیا، لیکن آپ اس میں سے کچھ آپ کے منہ میں جا چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا بشر بن برابی کچھ گوشت کھا چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس یہودیہ عورت کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس گوشت کے اندر زہر ملائی ہے؟ اس نے اقرار کیا، مان گئی، ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے کہا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگی میں نے کہا اگر سچے نبی ہوں گے تو پھر یہ کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے سکے گی، اور اگر یہ جھوٹے ہوئے تو چلو پھر ہمیں راحت اور سکون مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت کو معاف کر دیا، لیکن جب اس سیدنا بشر بن برا جب اس گوشت کھانے کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کے احساس کے اندر اس یہودیہ عورت کو قتل کیا گیا، لیکن اپنی ذات کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت سے بھی بدلہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو بھی معاف کیا، اور مدینے کا وہ منافقوں کا سب سے بڑا سرگنا عبداللہ بن ابی منافق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس کی دشمنی کا انداز دیکھیں۔ صحابہ کرام کو احد کے موقع پر صحابہ کرام کو واپس پلٹانے والا، اور ہر موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مخالفت کرنے والا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا، اور سب سے بڑی تکلیف صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے والوں میں سب سے بڑا کردار ادا کرنے والا ہے۔ والذی تولی کبرا، جس نے سب سے بڑا یہ ظالم بنا اور یہ ذمہ داری جس نے اٹھائی، یہ منافق عبداللہ بن ابی، جس کی اس نفاق کو میرے اللہ نے ظاہر بھی کر دیا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تو دیکھیے، معاف کرنے کا انداز تو دیکھیے۔ جب یہ مرتا ہے اس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی قمیص بھی دیجیے، میں اپنے باپ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے قمیص بھی دی، قبر میں اتارا، منہ میں لعاب ڈالا، جنازہ بھی پڑھایا۔ محبوب کبریا کو ابو بکر سیدنا عمر کہتے ہیں میں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، روک رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ نے یہ تو کہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر اللہ لهم۔ آپ بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 دفعہ بھی بخشش مانگے، اللہ پھر بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اس امتی کے، ہم اس نبی کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے، اور آج حالت یہ ہے معمولی سی بات پہ جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مرنے اور مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے، یہ ارادہ قتل کرنے والا یہ بھی جہنمی ہے، چاہے جائے کہ قتل کر دے، چاہے جائے کہ اس کی جان لے لے، اسلحہ کی طرف اٹھانا، اشارہ کرنا، لوہے کی چیز سے اشارہ کرنا، اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ مومن تو ایک دوسرے کی عزت کے رکھواتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جس نبی نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے اوپر حالت نماز میں
گوبر بوجھ سے اوجری گوبر سے بھری ہوئی ڈال لی، گلے میں چادر ڈال کر ڈالتے نماز میں ان کو دبایا، آپ کی بیٹی کو نیزہ مار کے زخمی کیا، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، کائنات کے صحابہ کے اور صحابیات کے جسموں کو ٹکڑے کیے، کائنات کے امام نے تو انہیں بھی معاف کیا، اور میں اور آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اتنا بغض، اتنا کینہ اور اتنی عداوت اور اتنی دشمنی، ہاں یہ دشمنی چاہیے تو کن کے خلاف؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومن تو آپس میں محبت کرنے والے، رحم دل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سختی، یہ شدت، یہ اکٹھ، یہ کافروں کے خلاف ہو تو یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ آپس میں تو مومن بڑے نرم دل ہوتے ہیں، معاف کرنے والے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ وصف اور خوبی اللہ پیدا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اور پہلو عاجزی، تواضع، انکساری۔ آج کسی کے پاس چند روپے آ جائیں، پیسے آ گئے، دولت آ گئی، اچھی گاڑی آ گئی، اچھا مکان آ گیا، عہدہ مل گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بن گیا۔ وہ میرے پیارے بھائی، تو کیا بن گیا ہے؟ انا ربکم الاعلی کے دعوے دار فرعون، اس کا انجام دیکھ لے۔ قارون جس نے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعتیں درکار، اس کا انجام دیکھ لے۔ ابو جہل، اس کا انجام دیکھ لے۔ وہ قارون اور فرعون، ان کے وہ وزراء، حامان، ان کا انجام دیکھ لے۔ بڑے بڑے عہدے، بڑی دولت، بہت کچھ ملا، کہاں گئے؟ کیا حیثیت؟ کیا تیرے اندر یہ کبر اور غرور اور گھمنڈ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہستی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تواضع کتنی ہے، عاجزی کتنی ہے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جب صحابہ مٹی اٹھاتے ہیں، آپ مل کر مٹی بھی اٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں۔ صحابہ کے درمیان اس انداز میں آپ بیٹھتے، باہر سے آنے والا پہچان نہ پاتا کہ ان میں محمد الرسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی تواضع، عاجزی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے، اللہ کے رسول تشریف فرمائے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پانی یا دودھ یا جو بھی اس میں چیز تھی آپ نے اس کو نوش فرمایا، پانی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب روایت میں لفظ ہے وَعَنْ يَمِينِهِ أَصْغَرُ الْقَوْمِ غُلَامٌ، آپ کی دائیں جانب ان موجود لوگوں میں سب سے چھوٹا بچہ آپ کی دائیں جانب بیٹھا ہے، اور بائیں جانب اشیاخ القوم، صحابہ کرام میں کبار صحابہ، جلیل القدر صحابہ آپ کی بائیں جانب بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تواضع دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے بچے، یہ جو میرا بچا ہوا پانی ہے، چونکہ دائیں جانب تم بیٹھے ہو اس پہ حق تمہارا ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں یہ بچا ہوا ان اپنے کبار صحابہ کو دے دوں۔ لیکن وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اوصر بفضل، اے اللہ کے نبی، جو آپ کا بچا ہوا ہے اس پہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینے والا ہے۔ تواضع دیکھیں، عاجزی کا انداز دیکھیں، نہ غصہ، نہ ناراضگی، نہ چپیٹ، نہ تھپڑ، نہ گالی، نہ ڈانٹ، نہ ڈپٹ، محبوب کبریا نے محبت بھرے انداز میں وہ بچے کا حق تھا تو بچے کو دیا۔ صحابہ کرام جو کبار دائیں بائیں جانب تھے ان کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کی تواضع دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سلطنت کے سربراہ بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، فوج کے کمانڈر اور سپاہ سالار بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا مشورے کے بعد کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، مکے پیغام پہنچایا گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھجوایا۔ ان قیدیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیے میں دیکھا تو فدیے کے اندر آپ کی بیٹی سیدہ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار بھی بھجوایا تھا جو نکاح کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب وہ ہار دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، سیدہ خدیجہ کی یاد آئی، بیٹی زینب کی یاد آئی، اس ہار کو دیکھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو ابو العاص کو بغیر کچھ لیے اپنی مرضی سے بھی چھوڑ سکتے تھے۔ تواضع دیکھے، کمانڈر ہیں، حکمران ہیں، حاکم وقت ہیں۔ آپ کہتے میرے صحابہ اگر آپ اجازت دو، اگر آپ اجازت دو، اگر آپ اجازت دو اور خوشی سے اجازت دو تو کیا میں اپنی بیٹی زینب کا یہ ہار واپس بھجوا دوں؟ وہ ہار جو اسے میری بیوی خدیجہ نے دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی، اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک صحابی اعرابی آئے، بات کر رہے اور کانپ رہے ہیں، جسم کپی تاری، ترعد فرائص، یہ کندھے ہل رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حوّن علیہ، اور اللہ کے بندے صبر، حوصلہ، گھبرائیں نہیں۔ انا ابن امرأة تأكل القديد لست بملك، مجھے بادشاہ مت سمجھ۔ انا ابن امرأة تأكل القديد، میں تو ایک عام عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کئی دنوں کے بعد وہ بھی کھا لیا کرتی تھی، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں۔ یہ گھبرانا کس بات کا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہمیں، یہ آپ کی تواضع تھی کہ جب میں آؤں تو میری آمد پہ کسی نے کھڑے نہیں ہونا۔ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میرے آنے پہ لوگ اس طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح رب کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ احترام، یہ تعظیم صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی تواضع پیدا فرمائے، عاجزی پیدا فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، کس قدر امت کے لیے نرم، مہربان، کس قدر محبت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پوری زندگی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط امرأة ولا خادمہ، پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کے نبی نے کسی زر خرید غلام کو بھی نہیں مارا۔ میں حیران ہوتا ہوں اس مسلمان پہ جس کے اپنے گھر کے ملازم، وہ معصوم بچے، وہ بچیاں، ایسا تشدد اور ایسا ظالمانہ رویہ۔ اللہ کے نبی کا بھی ایک غلام تھا، اللہ کے نبی کا بھی ایک خادم تھا۔ سیدنا انس کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، اللہ کی قسم 10 سالوں میں ما قال لي اف قط، مارنا تو دور کی بات، گالی تو دور کی بات، تھپڑ تو دور کی بات، دانت دسک تو دور کی بات، کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سالوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا، اور نہ میں نے کوئی کام کر دیا تو آپ نے کہا ہو کہ انس یہ کیوں کیا، اور میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے کہا ہو کہ انس یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمارے مزاج کو بھی اللہ بدل دے۔ اللہ ہمیں بھی، ہم یہ تو کہتے ہیں نماز اللہ کے نبی جیسی ہو، ہاں واقعی ایسی ہونی چاہیے، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا فرمان سنیں، اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامہ الخلق الحسن، قیامت والے دن جب ترازو لگے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، بندہ مومن کے میزان میں سب سے وزنی نیکی، سب سے بھاری نیکی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی نہیں مارا،
جس نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک شخص آیا مسجد نبوی، اس میں آ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں لفظ ہیں فصاح الناس فصار الیہ الناس فزجرہ الناس، مختلف الفاظ، لوگ چیخے بھاگے، روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ماں رک جاؤ، خبردار سے کچھ بھی نہ کہو۔ اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا۔ اللہ کے نبی نے پانی کا ڈول منگوایا، اسے نہیں کہا خود صاف کرو، خود اپنے ہاتھ سے اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دیا، اور پھر اسے قریب کر کے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اس کام کے لیے نہیں، یہ تو ذکر کے لیے ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، یہ تو نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی کے اس رویے سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا، دعائیں دینے لگا، اللہم اغفر لی و محمد، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، محمد الرسول اللہ کو بھی معاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے، اللہ کا گزر کرنے والا بنائے، اللہ برداشت کرنے والا بنائے، اللہ کے نبی کا سچا مطیع اور فرما بردار اور پیروکار بنائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اللہ رب العزت خوبصورت بنا دے، اللہ کے نبی قیام میں کھڑے ہوتے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال، اے اللہ مجھے بہترین اخلاق نصیب فرما دے، عمدہ ترین اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔